اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت نوشہ پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامت کہ ایک ترکھان مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، قبل اس سے ہم حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کے سامنے مختصراً پیش کرتے ہیں۔ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ پنجاب میں سلسلہ قادریہ کے آفتاب ہیں۔ آپ علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، طریقت قادریہ کی شاخ نوشیہ کے بانی۔ آپ کی ذات بابرکات پنجاب میں سلسلہ قادریہ کو استحکام پہنچانے میں بہت اہم رہی ہے۔ آپ کا اصل نام حاجی محمد تھا، لیکن نوشہ گنج بخش کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کے والد گرامی سید علاء الدین حسین غازی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت شب دوشنبہ بتاریخ 1 رمضان المبارک سن 959 ہجری بمطابق سن 1552 عیسوی میں بعد اسلام شاہ ولد شیر شاہ سوری بمقام گھونگا والی تحصیل پھالیا ضلع گجرات میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی اکثر سفر حج میں رہتے تھے۔ انہوں نے 7 حج پیدل چل کر کیے، اس لیے زیادہ تر آپ کی تربیت اپنی والدہ ماجدہ اور چچا صاحب شاہ رحیم الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی آغوش میں ہوئی۔ پاک نہاد مرد و عورت جو با طہارت ہوں آپ کو اٹھایا کرتی تھیں اور بہلاتی تھیں۔ اگر کوئی ناپاک جسم والی عورت آپ کو ہاتھ لگانا چاہتی تو تکلیف اٹھاتی۔ اگرچہ آپ بہت عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے، لیکن علم معرفت جو اسرار و حقائق صدریہ سے ہے، سوائے وسیلہ شیخ کامل کے حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ اس لیے آپ لاہور سے واپس آتے ہی ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بزرگ صاحب نسبت کی ملازمت اختیار کریں۔ تلاش فقراء میں چل پڑے۔ اتفاقاً کسی آدمی سے حضرت ملا کریم الدین جوکالوی کی تعریف سنی، جو کہ حضرت سخی شاہ سلیمان نوری کے خلفائے بزرگ میں سے تھے۔ ان کی ملاقات کی اور حضرت سخی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے اوصاف وہاں سے سن کر دل میں عشق موجزن ہوا اور برفاقت ملا صاحب بہلول شریف پہنچ کر حضرت شیخ کے شرف دیدار سے مشرف ہوئے۔ ملا صاحب نے آگے ہو کر آپ کی ساری حقیقت بیان کی۔ حضرت سخی بادشاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب، ہم اس جوان کے حال سے خوب واقف ہیں۔ اس نے ہم کو بہت انتظار کروایا اور خوشی سے ان کا چہرہ گلے گلاب کی طرح شگفتہ ہوا۔ پہلی ہی نظر سے آپ کی حالت غیر ہوگی، لیکن چونکہ استعداد عالی رکھتے تھے اس لیے حت الوسع اپنے آپ کو سنبھالا۔ حضرت سخی پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میاں حاجی محمد سامنے آؤ۔ آپ سامنے آئے اور قدم بوسی کی۔ حضرت شیخ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بطریق مسنون بیعت کیا اور کمال مہربانی سے گلے لگا کر معانقہ کیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الحمدللہ کہ حقدار کو حق پہنچ گیا اور امانت اپنے اہل کو موصول ہوئی۔ اس کے بعد تمام عمر جذب و مستی اور ہدایت ربانی لوگوں تک پہنچائی۔ حضرت نوشہ گنج بخش کی وفات بعمر 105 سال 8 ربیع الاول سن 1064 ہجری میں بعد شاہ جہاں ہوئی۔ روزہ مبارک رنمل شریف ضلع گجرات میں ہے۔ عرس مبارک ہر سال ماہ ہاڑ کی دوسری جمعرات کو ہوتا ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نور محمد سیالکوٹ والے سے منقول ہے کہ ایک دن حضرت نوشہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنگل کی طرف سیر کو نکلے۔ میں بھی ہمراہ تھا۔ راستہ میں بارش شروع ہو گئی۔ ہم ایک موضع میں ٹھہر گئے۔ آپ کے پاؤں دبانے لگا۔ آپ استراحت فرمانے لگے۔ پیاس لگی تھی۔ میں ایک کنویں پر پانی پینے چلا گیا۔ وہاں ایک مرد عورت شتر سوار بھی پانی پینے کے لیے اترے تھے۔ میں نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ کہنے لگے، خوشاب سے آئے ہیں اور حضرت نوشہ صاحب کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ وجہ پوچھنے پر بتایا گیا کہ میرے گھر کی آبادی میری بیوی سے ہے اور دونوں آنکھوں سے وہ نابینا ہے۔ ہر چند فقیروں طبیبوں کے پاس گیا ہوں مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آپ کا نام مبارک سن کر یہاں حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا، خوش نصیب ہو تم دونوں کہ حضرت یہیں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں ان دونوں کو لے کے حضرت کی خدمت میں گیا۔ حضرت بیدار ہوئے تو مرد دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور تمام احوال پیش کیا۔ حضور نے فرمایا کہ عورت کہاں ہے؟ اس نے کہا، یہاں گوشے میں بیٹھی ہے۔ فرمایا، اس کو لا کر ہمارے روبرو بٹھاؤ۔
عورت کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوئے اور اس عورت کو فرمایا کہ ہماری طرف دیکھتی رہو۔ جب اس نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کچھ دکھائی دیا؟ اس نے عرض کیا قدرے نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک ساعت کے بعد پوچھا اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا آپ کی صورت اچھی طرح نظر آتی ہے۔ پھر ذرا دیر کے بعد پوچھا تو کہنے لگی اب بالکل پہلے کی طرح تندرست ہوں، میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ چنانچہ وہ بالکل تندرست ہو گئی اور پھر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تذکرہ نوشیہ ثواقب المناقب کنز الرحمت ضیاء العارفین رسالہ احمد بیگ میں ایک واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ ایک روز حضور مسجد کی تعمیر کروا رہے تھے۔ مزدور لوگ کام میں مصروف تھے اور آپ بحالت استغراق پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد جانی نجار لکڑی چیر رہا تھا۔ لکڑی بڑی تھی، اس کو چیرتے وقت دونوں تختوں کو جدا کرنے کے لیے درمیان میں پھانا لگایا ہوا تھا۔ استاد جانی اس کو اڑا سے نیچے اتر کر مضبوط کرنے لگا۔ ناگہاں وہ پھانا اڑ گیا اور اس کا سر درمیان میں آ گیا اور وہ لٹکنے لگا۔ لوگوں نے اس کو لکڑی سے نکالا اور شور غوغا ہوا کہ فلاں ترخان فوت ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سنا تو اٹھ کر اس کے سر کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ اس کا سر پاش پاش ہو چکا ہے۔ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک سے اس کا سر درست فرمایا اور ایک باریک لکڑی لے کر اس کے کانوں اور ناک میں ڈالی اور جو مغز اس کا بہہ کر نکل آیا تھا اس کو ٹھیک کیا اور فرمایا بھائی مرنے کو اور بھی وقت بہت ہے، اب فقیروں کی بدنامی نہ کرو، اور حاضرین کو فرمایا کہ اس کے اوپر چادر ڈال دو۔ چنانچہ چادر ڈالنے کے تھوڑی دیر کے بعد اس کی آواز آئی اور فرمایا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ زندہ ہو گیا اور اس کے بعد وہ 6-7 سال تک زندہ رہا۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔